اللہ فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے نہ اسے کوئی ڈر ہوتا ہے۔ پھر آگے دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرمایا کہ جب یہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا یا اللہ تو اس کا کیسے ہوتا ہے؟ تو ہر چیز سے پاک ہے، تو مکان سے پاک، تو زبان سے پاک، تو ہر چیز سے پاک، تو کانوں سے پاک، آنکھوں سے پاک، ہر چیز سے پاک، اللہ تو کیسے اس کا بن جاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے سن، جب وہ میرا بندہ میرا ہو جاتا ہے پھر بولتا وہ ہے، پیچھے طاقت میری ہوتی ہے، چلتا وہ ہے، پیچھے طاقت میری ہوتی ہے، سنتا وہ ہے، زبان سے بولتا وہ ہے، اپنے الفاظ وہ نکالتا ہے، لیکن طاقت میری ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ جی طاقت آپ کی کیسے ہوتی ہے؟ عام بندہ بھی بولتا ہے، بولتا ولی بھی ہے۔ اللہ فرمایا میرے بندے سن لے، بولتا عام بندہ بھی ہے، بولتا ولی بھی ہے، لیکن جو عام بندہ ہے وہ بولتا ہے، وہ بول کے بس کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ کا ولی بولتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کسی کے لیے دعا کرتا ہے، دعا بعد میں پہنچتی ہے، قبول پہلے میں کر لیتا ہوں۔ عام بھی بولا ہے لیکن کیا فرمایا یہ عام نہیں، یہ خاص ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کی حیات کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے، تم ان کی حیات کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے کہ ان کی حیات کیسی ہے، ان کا اٹھنا کیسا ہے، ان کا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا چلنا کیسا ہے۔ ان کا چلنا وہ چلنا ہے کہ جب یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ پوری دھرتی جو ہے نا اللہ کے ذکر سے جو ہے نا وہ سرفراز کر دیتے ہیں، اتنا ان کا چلنا ہوتا ہے، ایسا چلنا ہوتا ہے۔ کب سے یہ حضرت تشریف فرما ہے؟ کس نے دیکھا ہے ان کو؟ کب سے تشریف فرما ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ لیکن آپ کیوں آئے ہیں ادھر؟ کیا لینے آئے ہیں؟ ان کی محبت ہی آپ کو لے کے آئی ہے نا، اور کیا لینے آئے ہیں ادھر آپ؟ ان سے جو آپ کی عقیدت تھی، ان سے جو آپ کی محبت تھی وہی آپ کو کھینچ کے لے کے آئی ہے، جو آپ کو ان سے فیضان ملا ہے وہی کھینچ کے لے کے آیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں اولیاء کے پاس آپ کیا لینے جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا عقل کے اندر اور کچھ نہیں ملتا، وہاں ہمارے ایمان ملتا ہے، ہمیں ایمان ملتا ہے، ایمان کی سلامتی ملتی ہے، ان سے فیضان ملتا ہے۔ فیضان کیسے ملتا ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے انسان تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تیرا ذکر اللہ کہہ رہا ہے میں تو انسان تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن؟ میں نے کہا 950 سال ہو گیا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو، اس سال تقریباً 985واں آپ کا اس سے مبارک گزرا۔ میں نے کہا اللہ قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے انسان تو میرا ذکر کر میں تیرے چرچے کراؤں گا۔ وہ چرچے کیا ہیں؟ وہ چرچے یہ ہیں میرے بھائی، جیسے انہوں نے دنیا میں رہ کے اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ مخلوق کے ذریعے ان کو یاد کروا رہا ہے، مخلوق کے ذریعے انہیں یاد کروا رہا ہے۔ آپ آئے ہو کس کے لیے آئے ہو؟ عرص پاک کی محفل میں آئے ہو؟ کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ جی حضرت صاحب کا عرص مبارک ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جا کے کیا کرنا ہے؟ فیضان لینا ہے ادھر جا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے آئے ہو اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محرم الحرام کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی حدیث مبارک ہے، تاریخ دمشق و تاریخ مدینہ میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں میں کچھ چیزیں نہ بتاؤں، کچھ فضیلتیں نہ بتاؤں جو فضیلتیں اللہ نے میرے حسن اور حسین کو عطا فرمائی ہیں، جو فضیلتیں اللہ نے میرے حسن اور حسین کو عطا فرمائی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی فضیلت ہے؟ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، فرمایا حسن اور حسین کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، حسن اور حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے، فرمایا حسن اور حسین کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں ہے، حسن اور حسین کی خالہ جیسی کسی کی خالہ نہیں ہے، حسن اور حسین کی پپی جیسی کسی کی پپی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں یہ حسن اور حسین کو عطا فرمائی ہیں۔ اور اے میرے صحابہ سن لو، حسن اور حسین وہ ہستی ہیں، حسن اور حسین دونوں میرے وہ نواسے ہیں جو قیامت والے دن جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں۔
اور فرمایا جنت کے سردار ہوں گے. اور میرے صحابہ سن لو. پھر اگلی حدیث میں سنن ابو داؤد کی حدیث میں سرکار نے فرمایا انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں. سرکار نے فرمایا یہ دونوں میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حوض کوثر بھی اللہ نے انہی کے لیے عطا بنایا ہے. اور حوض کوثر پہ بھی یہ دونوں کھڑے ہوں گے. اور جو اس سے محبت کرنے والا ہوگا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے جو ان سے محبت اور پیار کرنے والا ہوگا وہ گزرتا جائے گا اور وہ کہتے جائیں گے دنیا میں تم اس سے محبت کرتا رہا ہے, آج حوض کوثر سے یہ تم بھی جام پی لے. لوگ ترسیں گے ادھر. جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین میرا, حسین مجھ سے اور میں حسین سے, لحم کا لحمی جسم کا جسمی. فرمایا حسین کا جسم میرا جسم, حسین کا خون میرا خون. حضور نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. حسین پاک کی ہستی کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بچپن کی عمر ہے, چھوٹی عمر ہے, 5-6 سال کی عمر ہے. جناب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما گلی میں کھیل رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں. آپ نے اس صحابی نے حضور کی دعوت کی, حضور کی خدمت کی, حضور کو دعوت کے لیے بلایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھائی. حضور نے ظہر کی نماز پڑھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا جرمٹ میں اس غلام کی دعوت پہ چلے گئے. حضور مسجد نبوی سے باہر نکلے ایسے جیسے یہ بچے کھیل رہے ہیں. جناب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جب حضور نے دیکھا نا میرا حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس غلام کے طرف جانا تھا نا, حضور اس کی طرف نہیں گئے, حضور حسین پاک کی طرف جانا شروع ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین پاک کی طرف جانا شروع ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ بیٹھے. زمین پہ بیٹھ کے حضور نے اپنے ایسے بازو بازو پھیلا کے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے میرے حسین آ میرے سینے کے ساتھ لگ, آ میرے سینے کے ساتھ لگ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حسین پاک, اب حضور نے کہا میرے سینے کے ساتھ لگ. حسین پاک کبھی دائیں جاتے ہیں, حضور دائیں ہوتے ہیں, حسین پاک بائیں جاتے ہیں, حسین پاک جب بائیں جاتے ہیں حضور بائیں ہو جاتے. پھر حضور کے ساتھ کھیل رہے ہیں حسین پاک. پھر حضور نے فرمایا حسین اب میں تھک گیا ہوں, میرے سینے کے ساتھ لگ. حسین پاک سینے کے ساتھ لگتے ہیں, سینے کے ساتھ لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو, جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا. اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا سب کچھ قربان کیا. کس کے لیے کیا؟ دین کے لیے کیا. کس کے لیے کیا؟ دین کے لیے کیا. آج ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آج دین کے لیے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے میرا. ادھر تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا, نہ بچے دیکھے, نہ مال, نہ اولاد, کچھ بھی نہ دیکھے. ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ہم نے بچے دیے دین کو, ہم نے اپنا گردن دی دین کو, کوئی معاملہ دیا دین کو. آسانی سے ملا نا دین, بالکل آسانی سے ملا, قدر نہیں ہے. ان سے پوچھئے جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے بھی کہا اللہ تو راضی ہے کیا؟ اب بھی میرے مالک تو راضی ہے. سجدے میں سر بھی کٹا دیا تو کیا کہا اللہ تو راضی ہے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو ایک 5 وقت کی نماز پڑھنا اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ ہمارے سوچ نہیں سکتے ہم لوگ. بھئی ہمارا ادھر محافل میں جو آنے کا مقصد ہوتا ہے وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ اپنا ایک شعار رکھیں, آنے کا جو مقصد ہے وہ رکھا کریں. کیا مقصد ہوتا ہے؟ محافل ایسے ہی ہو جاتی ہیں؟ نہیں بھائی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. مقصد دین ہے, مقصد اسلام ہے, اسلام کی پیرے داری ہے, تابعہ داری ہے, اسلام پہ چلنا ہے. ہم نے کیا کیا؟ دین کو پس پشت ڈال دیا, دنیا کو آگے رکھ لیا, ہم تباہ و برباد ہو گئے.
خدا ہمارا سچا ہے کہ نہیں؟ نبی ہمارا سچا، قرآن ہمارا سچا، دین ہمارا سچا، لیکن مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ پورے جہاں میں مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہوئی؟ جب سے ہم نے دین کو چھوڑا، کتاب اللہ کو چھوڑا، رحمان کو چھوڑا، حضور کی ذات اقدس کو چھوڑا، ہم تباہ و برباد ہو گئے، ذلیل ہو کے رہ گئے، ادب ہی نہیں رہا۔ حسین پاک نے تو اپنا سب کچھ لٹا کے بتایا، بھئی یہ اصل کربلا ہے، یہ اصل معاملہ ہے دین کا۔ دین تو ہر کربلا کے بعد بولتے ہیں نا، دین ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے، لیکن بھئی حسین پاک نے اپنی کربلا جو ہے اپنا سب کچھ لٹا کے بتایا، پر دین ایسے زندہ ہوتا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے سب کچھ اپنا پس پشت ڈال کے نبی علیہ السلام کے فرامین کو چھوڑ دیا، حضور کے جو فرامین تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، کچھ ہمارے پلے نہیں رہا۔ پھر ہم لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں شاہ جی دعا کرو کچھ ہو گیا، پیر صاحب دعا کریں کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم نے خود اپنے ساتھ سب کچھ کیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ ہماری خواتین حضرات ہم بھی جو ہے نا بس وہ عقل کے جو ہے نا وہ بندے ہو گئے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، قرآن سے منہ موڑ لیا۔ اٹھو صبح اٹھ کے، میرے آقا نے فرمایا جو صبح اٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور فرمایا جو عشاء کے بعد سورۃ ملک شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی تب بھی لگ جاتی ہے، اور میرے اس بندے کی حفاظت کر۔ حضور نے فرمایا جو رات کو سورۃ فلق شریف، سورۃ ناس شریف پڑھتا ہے کبھی اس پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں یار، انہوں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے نیزے کی نوک پہ چڑھ پہ قرآن پڑھا تھا، آج ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن الماریوں کی زینت بنا ہوا ہے، کیا کیا ہم نے؟ قرآن کو نہ قرآن کو چھوا۔ آپ کو پتہ قرآن کو صرف چھونا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا دور کی بات ہے۔ 1 حرف پڑھو گے 10 نیکی ہیں۔ خدارا اپنا قبلہ تبدیل کرو، اپنا قبلہ تبدیل کرو، دین کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، نماز کی پابندی کرو، حضور کے فرامین کے ساتھ وہ محبت کرو، اللہ کے ساتھ محبت کرو، حضور کے ساتھ پکی سچی محبت کرو۔ دربار شریف پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ پھر آپ ادھر آئے ہو، وجہ کیا ہے؟ اندر نور ہے تو باہر نور ہے، اندر نور نہ ہوتا تو باہر دروازہ بند تھا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب مزار کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے آئے ہو اللہ آپ کو قدم قدم پہ برکات نصیب فرمائے، معاونین جو بھی ہیں اللہ ان کو بھی قدم قدم پہ برکات نصیب فرمائے۔ آخری بات یہی ہے بھائی، دین کے ساتھ لگ جاؤ، دین کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، حضور کے دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ بس آخری وقت ہو پھر آپ پچھتاتے رہو۔ اب وہ وقت ہے، اب اللہ نے زندگی دی ہے، اپنی اولادوں کو دین کی طرف لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ اپنی اولادوں کو دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، صاحب قرآن کی محبت سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے، دونوں کی محبت سکھاؤ۔ فرمایا جب بچہ پیدا ہو، جب تھوڑا بڑا ہو تو میری محبت سکھاؤ، پھر میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، پھر اولیاء کی محبت سکھاؤ۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی مجھے ایسی تقریر آتی ہے، میں ترنم وغیرہ مجھے یہ نہیں آتا، کیونکہ میرا کام مقصد ہوتا ہے میں سمجھا دوں، اپنا پیغام پہنچا دوں، مقصد یہ ہے۔ سب کچھ کرنے کو سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی ہے حضور کا صدقہ، یہ نہیں کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بات پھر وہی ہے بھائی اپنے آپ کو حضور کی دین کی طرف لے کے آؤ، حضور کے در پہ لے آؤ۔ جب حضور کے در پہ لے آؤ گے کائنات تمہاری ہو جائے گی،
یاد رکھنا، اگر حضور کے نہیں کائنات تمہاری نہیں۔ بلال حبشی تھے، رنگ کے کالے تھے، لیکن جب حضور کے ہوئے فتح مکہ والے دن کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے پھر حضور کے جو ہے نا وہ اذان پڑھی، حضور کے ہوئے تو جو بھی حضور کا ہوا ہے کائنات اس کی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے نالائن پاک کا صدقہ ہم سب کے حال پہ اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر، اللہ ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرما۔ اللہ ساڑے سب دے حال تے اپنا کرم اپنا فضل فرما۔ میرے مالک اسی جنہیں دیر بیٹھے ہیں اللہ تلاوت کلام پاک ہوئی، نعت خوانی ہوئی، اللہ بیان ہویا، ختم شریف ہویا، حاضرین نے جو حاضری پیش کی تھی، میرے مالک سارے دا سارا ثواب تیری بلند بارگاہ پیش کرنے اللہ قبول تے منظور فرما۔ اللہ اس تو بعد تیرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ درجہ بدرجہ پیش کرنے اللہ قبول تے منظور فرما۔ مالکہ نبی علیہ السلام دے والدین، رضائی والدین، صاحبزادے صاحبزادیاں، نواسے نواسیاں، شہزادے شہزادیاں، اہل بیت اطہار اللہ سب دی بارگاہ پیش کرنے قبول تے منظور فرما۔ مالکہ نبی علیہ السلام نہ ظاہری طور تے باطنی طور تے تعلق رکھنے والے جنہیں چلے گا اللہ سب دی بارگاہ پیش کرنے قبول تے منظور فرما۔ اللہ سب دے درجات کو مزید بلند عطا فرما۔ میرے مالک نبی علیہ السلام دے تمام صحابہ تمام صحابیہ دی بارگاہ پیش کرنے اللہ قبول تو منظور فرما۔ تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین اللہ سب دی بارگاہ پیش کرنے قبول تو منظور فرما۔ میرے مالک خصوص بالخصوص بابا جی پیر سید زار شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ آپ دی بارگاہ پیش کرنے اللہ قبول تو منظور فرما۔ اللہ آپ دے درجات کو مزید بلند عطا فرما۔ اللہ آپ دے درجات کو مزید بلند عطا فرما۔ اللہ بابا جی محمد عالم صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ خصوصی آپ دی بارگاہ پیش کرنے اللہ قبول تے منظور فرما۔ اللہ آپ دے بھی درجات کو مزید بلند عطا فرما۔ جی اللہ جننے آئے نے اللہ سب دوں قدم قدم تے برکات نصیب فرما۔ خصوصی میرے مالک اس دربار شریف دی جری حفاظت کر دینے اللہ جری نوکری کر لینے بابا جی شاہ جہان صاحب اللہ اونا دی اس نوکری نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرما۔ مالکہ انہوں قدم قدم تے برکات نصیب فرما۔ اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ میرے مالک جس طرح تو انہاں کو کم لے رہے ہیں دربار شریف دا اللہ انہاں دی نسلہ کو لو یا اللہ اس دربار شریف دا کم للہ۔ اللہ خصوصی جنہیں بیمار نے میرے مالک کامل صحت عطا فرما۔ اللہ تنگ دست نے تنگی دور فرما۔ اللہ پریشان حال نے پریشانی دور فرما۔ بے اولاد نے صالح اولاد عطا فرما۔ خصوصی میرے بھائی نواز صاحب چراہی اللہ انہاں دے بھی علم چ عمل چ زندگی چ صحت چ برکات نصیب فرما۔ خصوصی میرے مالک وجدان سون بھائی نے اللہ انہاں دے بھی یا اللہ کاروبار چ دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اللہ جننے حاضر نے اللہ اے نوجوان نے میرے مالک انہاں دی جوانیاں چ برکت نصیب فرما۔ اللہ خصوصی میرے مالک انہاں نو قدم قدم تے برکات نصیب فرما۔ حضور دے دین دا پہرے دار بنا یا اللہ والدین دا بھی فرما بردار بنا۔ میرے بھائی پیر سلیم صاحب نے اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ دانش فریدی صاحب نے اللہ انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جنہیں بھی آئے دینے اللہ سب نو قدم قدم تے برکات نصیب فرما۔ یا اللہ کچھ دعاواں مانگ لیاں اللہ کچھ وقت دی قلت دے نال سارے دلان دے اندر موجود نے اللہ تو بہتر جاننا ہے۔ اللہ سارے دلان دے اندر جنیاں بھی حاجتاں نے اللہ ساریاں پوریاں فرما دے۔ صاحب مزار دا صدقہ یا اللہ انہاں سب دے دلان دے اندر جو بھی نیک حاجتاں نے تمنا نے اللہ ساریاں پوریاں فرما دے۔ یا اللہ ساریاں پوریاں فرما کے اللہ سب نو بیمار مدینہ بنا دے۔ اللہ سب نو مسافر مدینہ بنا دے۔ سب نو مدینے دی حاضری نصیب فرما دے۔ قدم قدم تے برکات نصیب فرما دے۔ سارے سب دے حال تے اپنا کرم اپنا فضل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم
یا اللہ جس نے لنگر شریف دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہوں نے قدم قدم تے برکات نصیب فرما دے. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.